بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 5 فروری ہے۔ پاکستان کے اندر اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے۔ سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے اور لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کا حق ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اہل کشمیر کے دکھوں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور ان کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ عوام پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ ہے، ان سے دور نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ ہر روز کی بنیاد پر دگرگوں ہوتا نظر آتا ہے۔ کشمیر اور اہل کشمیر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور پاکستان بننے سے لے کے اب تک اس میں جغرافیائی لحاظ سے کسی قسم کی کوئی نئی چیز نظر آنے کو نہیں ملتی۔ یہ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان آرمی کے نوجوانوں کا اور اپنی انٹیلیجنس کا، جنہوں نے آج تک کشمیر کے لیے ہر محاذ پہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ ہمارا وطن کے ساتھ ساتھ دینی فریضہ ہے کہ ہم مظلوم اہل کشمیر کے حق کی آواز بلند کرتے رہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں۔ اور اس طریقہ کار پر، جس طریقہ کار پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلا کرتے تھے، یہ اسی جذبے سے، اسی ولولے سے اور اسی طریقہ کار سے کشمیر کی آزادی ممکن ہے۔ اگر ہم صرف بات کریں 1 سال کے بعد 1 دن کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خارجی محاذ پر ان کے مقدمے کو پیش کرنا اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بزدل دشمن کو بھرپور جواب دینا اور ان کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یہ بھی ہمارا ایک اہم فریضہ ہے۔ آج اگر بات کی جاتی ہے اہل کشمیر کے حوالے سے کہ جہاد کا سماں پیدا کر کے، جو کہ ہماری آرمی کر رہی ہے الحمدللہ، جہاد کا سماں پیدا ہو، یہ جذبہ جہاد سے کشمیر آزاد ہوگا، تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نام نہاد کالم نگار، ریسرچر اور دوسرے صحافی حضرات ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں اور ہر روز بیٹھ کر امن امن کی بات کرتے ہیں۔ امن کا ہر کوئی خواہاں ہے، امن تو ہر کوئی چاہتا ہے، پاکستانی بھی امن چاہتے ہیں، انڈین بھی امن چاہتے ہیں، لیکن اہل کشمیر کا امن کہاں ہے، یہ آج تک کسی کو احساس نہیں ہوا۔ جن کے بچے گولیوں کا شکار ہو گئے، جن کے بچوں کی آنکھوں کے اندر گولیاں ماری گئیں، جن کے نوجوان برہان وانی جیسے نوجوانوں کو دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، جن کے نوجوانوں کو شہید کر کے انڈین بزدل آرمی نے ان کو اپنی گاڑیوں کے آگے باندھ کر گلی گلی کوچے کوچے پھرایا، ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ یاسین ملک جیسے بہادر اور دلیر آدمی کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان کی طبیعت کے بارے میں اور ان کے رائٹس کے بارے میں کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور فلاحی ادارے، فاؤنڈیشنز، جتنے بھی لوگ ہیں جو ہر معاملے پہ اپنی
اگربتیاں موم بتیاں لے کے باہر نکل پڑتے ہیں، ان کو اہل کشمیر کا مقدمہ نظر نہیں آیا، ان کو اہل کشمیر کے ظلم و ستم نظر نہیں آتے، وہ اس بارے میں بات کرنا اپنی شاید توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں مسلمانوں کا یہ حق پہنچتا ہے انما المؤمنون اخوہ کے تحت، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس زمرے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اہل کشمیر، اہل فلسطین کے حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کرنا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، جن کے ساتھ ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ دشمن کی صف میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، اس بات پر ان کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ کسی کا نوجوان 20-25 سالہ بیٹا، کسی کا 4 سالہ بیٹا، اس کو گولیاں مار دی گئیں، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کے گھروں میں محصور کر دیا گیا، یہ پوری دنیا کے لیے باعث عذاب ہے، باعث نفرت ہے۔ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، بالخصوص ان کو یاسین ملک کیوں نظر نہیں آتے، ان کو سید علی گیلانی نظر کیوں نہیں آتے، جو اتنے بڑی عمر کے بزرگ ہو گئے ہیں لیکن ان کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پاکستانی حکمرانوں کو بالخصوص اس بارے میں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہر سال صرف ایک دن کی چھٹی کر کے اس بات پہ گزارا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کو آزادی نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لیے کام کرنے کی، صحیح دل سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کو اللہ رب العزت پاکستان کا حصہ بنا دے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔